السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفظی وضاحت آیت نمبر 243 سے 252 تک، آیت 243 to 252۔ علم کیا نہیں، جو ہے حرف استفہام ہے۔ استفہام کس کو کہتے ہیں؟ سوالیہ کو، سوال کیا جا رہا ہے۔ اور استفہام ہمیشہ صرف پوچھنے کے لیے نہیں آتا، سوال کرنے کے لیے نہیں آتا، بعض اوقات دوسرے کا شوق ابھارنے کے لیے، اس کو تعجب میں مبتلا کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ لم نہیں، کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، رآ یرا سے ترا تم نے دیکھا، اور یہاں دیکھنا آنکھ کا دیکھنا نہیں بلکہ دل کا دیکھنا ہے، یعنی غور کرنا۔ الی الذین، طرف ان لوگوں کے، خرجو جو نکلے، خرج خرجا خرجو جمع کا صیغہ ہے، وہ سب نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، دار کی جمع دیار، ہومز، وہم اور وہ، الوف ہزاروں میں تھے، الف کی جمع ہے الوف۔ ایک ہوتا ہے الف، الف باتا، وہ الف ہوتا ہے لام کی زیر کے ساتھ، اور یہ ہے الف، اور الف کا روٹ بھی حمزہ لام فا ہی ہے۔ الف یا الف کا معنی ہوتا ہے الفت ہونا، الفت۔ الفت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو، لیکن لفظی معنی اس کا ہوتا ہے جمع ہونا، ایک دوسرے سے پیوست ہو کر مل جانا۔ اب الفت، جمع ہونا، اکٹھے ہونا، مل جانا، اور الف ہزار میں باہم کیا مناسبت ہے؟ اصل میں آپ دیکھیے کہ جو عدد ہوتا ہے، عدد گنتی، اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اکائی، اکائی کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو، یعنی سنگل جو عدد ہے۔ ایک ہوتا ہے دہائی، جیسے ٹینز ہیں، اور ایک ہوتا ہے سینکڑا جو ہنڈریڈز ہیں، اور ایک ہوتا ہے ہزار جو کہ تھاؤزنڈز ہیں۔ ٹھیک، تو اب اکائی، دہائی، سینکڑا اور ہزار، یہ سارے آپس میں مل جاتے ہیں تو ہزار بنتا ہے، تو ان سب کے ملاپ کو پھر الف کہتے ہیں، یعنی سارے اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پر۔ ویسے تو الگ الگ ہوتے ہیں نا، لیکن جب یہ سارے اکٹھے آتے ہیں، ویسے تو اگر آپ ایک لکھیں گے صرف، اگر اس کے ساتھ صفر 1 جمع کر دیں 10 ہو جائیں گے، 2 جمع کر دیں 100 ہو جائیں گے، 3 جمع کر دیں تو 1000 ہو جائیں گے۔ ان سب کا جو اجتماع ہے، اکٹھا ہونا ہے، ان کی باہم الفت جو ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے اس کو الف کہا گیا۔ الف کی جمع ہے الوف، انگریزی کا الوف جو ہے وہ نہیں بلکہ الوف ہے، وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ حذر کا معنی یہاں ڈر کر رہے ہیں، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں حذر الموت، کہاں پڑھا ہے؟ بالکل شروع میں، واللہ محیط بالکافرین، موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ تو حذر ایسے ڈر کو کہتے ہیں جس میں احتیاط ہو، ایسا خوف جس میں انسان محتاط ہو۔ حذر یحذر سے، الموت موت، فقال تو کہا، لہم ان کو، اللہ اللہ نے، موتو مر جاؤ، جمع کا صیغہ ہے موت سے، ثم پھر، احیاہم اس نے زندہ کر دیا ان کو، حی یا یحیا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، احیا یحیی، احیاء زندہ کرنا۔ ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل، لذو جو ہے یہ لام الگ ہے اور ذو الگ ہے، 2 چیزیں اکٹھی ہیں یہاں پر، لا البتہ یعنی ضرور، ذو والا، ذا ذو ذی والا کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ فضل باؤنٹی، احسان، پچھلی دفعہ بھی پڑھا ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، تو فضل کا لفظ احسان، نعمت اور اللہ کے فیور کے لیے آتا ہے، جو عموماً دنیا میں انسان کے اوپر خوشحالی اور صحت اور مال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ علی الناس لوگوں پر، اور لوگوں سے مراد یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں، چاہے کوئی مومن ہو، کافر ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، تمام انسان، امیر ہو، غریب ہو، سب پر اللہ کا فضل ہے۔ ولیکن لیکن، اکثر الناس، اکثر کس کے وزن پر ہے؟ افعل، اور افعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری،
اکثر الناس میجورٹی، واسٹ میجورٹی، الناسی لوگوں کی، لا یشکرون شکر نہیں کرتے، شکر یشکر سے یشکرون جمع کا صیغہ ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، اور شکر کا معنی پیچھے بتایا جا چکا ہے۔ وقاتلو اور جنگ کرو، فائٹ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلمو اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، سمیع سننے والا ہے، فعیل کے وزن پر، علیم جاننے والا ہے، تو یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے فعیل کے وزن پر کوئی چیز آئے تو؟ مبالغہ، یعنی بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ من کون ہے، ذا وہ جو، یہ جو ہاذا اور ذالک کا پڑھا تھا نا، اس میں بھی ذا آتا ہے، یہ وہی ذا ہے، وہ جو، الذی وہ جو، یقرض قرض دے، قرض، یقرض اقرض یقرض سے قاف را ضاد کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، قرض قطع کرنا۔ اصطلاح میں یعنی ٹرمینالوجی میں قرض کہتے ہیں اس مال کو جو کسی کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس شرط پر دیا جاتا ہے کہ وہ واپس کرے گا۔ اور کاٹنے کے ساتھ کیا مناسبت ہے اس کی؟ کیونکہ انسان اپنے مال میں سے ایک حصہ الگ کر کے کاٹ کے نکال کے دوسرے کو دے دیتا ہے، یعنی اپنے سے کاٹ دیتا ہے، اس کو ہوتا اس کا ہے لیکن اس کو کاٹ کے دوسرے کو دے دیتا ہے، اور اس شرط پہ دیتا ہے کہ وہ اس کو واپس دیا جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ مدت کی تعین ہو تو اس کو عربی میں دین کہتے ہیں، لیکن اگر مدت کی تعین نہ ہو یعنی ان لمیٹڈ پیریڈ ہو تو پھر وہ قرض ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کو، قرضن قرض، حسنن اچھا، حسن، حسن کا لفظ حسن سے ہے، خوش کن، کوئی بھی چیز جو انسان کی نظر کو اچھی لگے، اس کے دل کو اچھی لگے، اس کی عقل کو اچھی لگے، جو بظاہر بھی اچھی ہو، ان سب کے لیے حسن کا لفظ آتا ہے، یعنی وہ چیز جو نگاہوں کو اچھی لگے، وہ چیز جو صرف نگاہوں کو اچھی نہ لگے بلکہ دل کو بھی اچھی لگے، اور صرف دل کو نہیں بلکہ انسان کے عقل اور دماغ کو بھی اچھی لگے، انسان کے پاس ہر طرح کی دلیل ہو اس کو اچھا ثابت کرنے کی۔ حسنن اچھا، فیضاعفہ پھر وہ اس کو بڑھا دے، یضاعف ضاعف یضاعف کئی گنا بڑھانا، لہو اس کے لیے، اضعافن ضعفن کی جمع، ایک ہوتا ضعف، ضعف کہتے کمزوری کو، لیکن یہ ضعف ہے ضاد کی زیر کے ساتھ، فرق ہے دونوں میں۔ ضعف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی مثل اتنا ہی اور دگنا، مثلا یعنی یہ ایک چیز ہے نا، ایک چیز نظر آ رہی، اب یہ کیا ہو گیا، اسی کی مانند اتنا ہی اور، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کا ضعف، اور یہ مل کے کیا ہو گیا، دگنا، اس لیے 2 گنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے ایک تھا، پھر کیا ہوا، جب اتنا اور آیا تو کیا بنا دیا اس نے، دگنا، اور پھر ضعف صرف 2 تک ہی نہیں رہتا بلکہ جتنی دفعہ وہ ایڈ ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ، اضعافن، آپ ایک کرتے ہیں کام، وہ کتنا ہو جاتا ہے، کئی گنا ہو جاتا ہے، کم از کم 10 گنا ہوتا ہے، یعنی ایک کام کے 10 ہو گئے، اور صرف 10 نہیں، 700، ذرا امیجن کریں، اضعافن کئی گنا، مثل یعنی ویسا 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 ویسا، یہ ہے اضعاف۔ کثیرتن کثرت سے، بہت زیادہ، اور یہ کثیرہ جو ہوتا ہے بعض اوقات تعداد میں ہوتا ہے اور بعض اوقات وزن میں بھی ہو سکتا ہے، مقدار میں ہو سکتا ہے، یعنی ڈیپینڈس کی چیز کیا ہے، کیسی، کیونکہ بعض چیزوں کا نمبر نہیں امپورٹنٹ ہوتا بلکہ ان کا ویٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کی کوالٹی کوانٹٹی دونوں اعتبار سے، یعنی کوالٹی ہو یا کوانٹٹی، اس میں ضعف۔ واللہ اور اللہ، یقبض قبض کر لیتا ہے، قاف با ضاد، کسی چیز کو 5 انگلیوں میں پکڑنا، یہ ہوتا ہے قبض، اسی لیے قبضہ مٹھی کو کہتے ہیں۔ آپ مٹھی بند کریں تو 4 انگلیوں کی مٹھی نہیں بنتی، 5 کو، یعنی 4 کے اوپر 5ویں لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے پھر مٹھی بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس مٹھی کو کیا کہتے ہیں عربی میں، قبضہ، اور قبضہ گروپ جو ہے وہ بھی مٹھی میں پکڑ لیتے ہیں، اگر کوئی چیز مٹھی میں پکڑ لی جائے تو وہ سب سے مضبوط گرپ ہوتی ہے ایک طرح سے۔ تو یقبض کا
قبض یقبض کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سکیڑ دینا، کیونکہ مٹھی میں لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، ورنہ بڑی چیزیں مٹھی میں نہیں آتی، تو اس کو سکیڑنا کم کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ قبض یقبض یعنی سکیڑتا ہے، کم کرتا ہے، تھوڑا کر دیتا ہے۔ وہ یبسط اور پھیلا دیتا ہے، با سین طا اور با صاد طا، بسط پھیلانا، بڑھانا، زیادہ کرنا، یعنی بیسیکلی کھولنے اور پھیلانے اور وسیع کرنے کے معنوں میں آتا ہے یبسط، اپوزٹ ہے یقبض کا۔ وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، رجع یرجع سے رجوع کرنا، واپس لوٹانا۔ الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، الی الملأ طرف سرداروں کے، ملأ کا روٹ ہے میم لام حمزہ، مل کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا، ملء الارض قرآن مجید میں آتا ہے زمین بھر سونا۔ اس گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں جو کسی ایک کام پر اکٹھی ہو، ایک کام پر اکٹھی ہو یعنی مل کے کوئی کام کر رہے ہو تو وہ نظروں کو ظاہری حسن و جمال اور دل کو ہیبت و جلال سے بھر دے، یعنی وہ ایسے لوگوں کی جماعت جو مل کے اکٹھے کوئی کام کر رہے ہوں تو ان کا ایک جگہ پر اکٹھے ہونا دیکھنے میں بہت خوبصورت لگے، اس میں جمال نظر آئے اور دل میں اس کی وجہ سے ان کا جلال یا ہیبت ہو۔ اسمبلی کے معنوں میں آتا ہے، جیسے پارلیمنٹ ہوتی ہے یا کہیں پر بھی لوگوں کا جو اجتماع ہوتا ہے، اور عام لوگوں کا نہیں، ایسے لوگوں کا جو کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوں، تو پھر یہ عموماً سرداروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، اشرافیہ کے لیے آنے لگا۔ تم نے دیکھا طرف سرداروں کے یعنی ایک گروپ آف پیپل کے، وفد کے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، چلڈرن آف اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی ان کی وفات کے بعد، ان کے مرنے کے بعد، اس قالو جب انہوں نے کہا، لنبی واسطے ایک نبی کے، لہم جو ان کے لیے تھا، اپنے نبی سے یعنی کہا، ابعث لنا بھیج ہمارے لیے، بعث یبعث بھیجنا، مقرر کرنا، کوئی ذمہ داری دے کر متعین کرنا یعنی اپوائنٹ کرنا کسی کو، ملکن ایک بادشاہ، مراد ہے لیڈر، نقاتل ہم جنگ کریں، قاتل یقاتل جس سے پیچھے قاتلو آیا ہے اور یہاں نقاتل ہم جنگ کریں، نون ہم کی علامت، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، قالا کہا، کس نے؟ نبی نے، حل کیا، عسی تم توقع کی جا سکتی ہے تم سے، ان کتبہ اگر لکھا گیا یعنی فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال جنگ کرنا، اللہ کہنا، تقاتلو تم جنگ کرو گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے اور پھر تم بھاگ جاؤ۔ قالو انہوں نے کہا، وما لنا اور کیا ہے ہم کو، اللہ یہ اصل میں کیا تھا، ان لا کہ نہ، نقاتلا ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد حالانکہ تحقیق، اخرجنا ہم نکال دیے گئے، یہ فعل مجہول ہے، اخرجہ فعل معروف ہے اور اخرجہ فعل مجہول ہے، فعل کی قسمیں انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، لیکن یہاں صرف سن لیجئے، نکال لیے گئے، نہ ہم، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، ابنا کس کی جمع ہے؟ ابن کی، مراد یہاں چلڈرن ہے، سنز نہیں ہے، اردو ترجمہ بچے کر سکتے ہیں آپ۔ فلما پھر جب، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیہم ان پر، القتال جنگ کرنا یعنی جو انہوں نے مطالبہ کیا پورا کر دیا گیا، تولوا تو وہ منہ پھیر گئے، تولا یا تولا روگردانی کرنا، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، ظالم کی جمع ظلم سے، یہ با کا کیا مطلب ہے یہاں؟ زائد ہے، کس لیے آیا زائد؟ تاکید کے لیے، خوب پتہ ہے اللہ کو ظالموں کا۔ وقال لہم اور کہا ان کو، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ نے، قد تحقیق تاکید کے لیے آتا ہے، بعث مقرر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت
तालूत को, मलिकन एक बादशाह, नाम है तालूत। कालू उन्होंने कहा, अन्ना क्यों कर, कैसे, पीछे भी पढ़ा आपने, यकूनु हो सकती, लहू उसके लिए, अलमुल्क बादशाहत, सॉवरेनिटी, अलैना हम पर, वनहनु हालांकि हम, अहक्कु ज्यादा हकदार हैं। ये भी कौन सा सीगा है, इस्म तफजील, लेकिन ये अफालू के वजन पर तो नहीं, असल में था अहक्कु, तो तसील के लिए उसको अहक्कु किया गया। ठीक है, ओरिजिनली क्या था, अहक्कु, अफआलू के वजन ही पर था, लेकिन इसको जमा कर दिया गया, मुदगम कर दिया गया। बिल मुल्क बादशाहत के, मिन्हु उससे, यानी उससे बढ़कर, वलम युअता और नहीं वो दिया गया, ये भी मजहूल है, साअतन वसत, मिनल माल, माल में से, क़ाला कहा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ने, इस्तफाहु उसको चुन लिया है। क्या रूट हो सकता है, साद फा वा, सफा यस्फु, सफवा चुने हुए लोग, सफिया चुनी हुई खातून, तो मुस्तफा भी इसी से है, पीछे भी गुजर चुका है। कहाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इन्नल्लाह इस्तफाहु बेशक अल्लाह ने चुन लिया उसको, अलैकुम तुम पर से मुराद बनी इसराइल पर, वज़ादहु और ज्यादा दी उसको, बढ़ा दिया उसको, बस्ततन ये वही, ये पीछे भी यबसुतु, ये सीन और साद दोनों के साथ आता है, वसत फराखी कुशादगी, वसत में फिल इल्म इल्म की यानी नॉलेज में, वल जिस्म और जिस्म यानी स्टेचर, वल्लाहु और अल्लाह युती देता है, आता युती ईता देना, मुल्कहु अपनी बादशाहत सवरेनिटी, मन यशाउ जिसको वो चाहता है, शाअ यशाउ से, वल्लाहु और अल्लाह वासिउन वसत वाला है। ये वही जो पीछे साअतन आपने पढ़ा ना, वही रूट है, वाव सीन आइन, वसिअ कुर्सियुहुस समावात, अलीमुन इल्म वाला है। वकाला और कहा, लहुम उनको, नबीयुहुम उनके नबी ने, इन्ना बेशक, आयत निशानी, मुल्क ही उसकी किंगशिप की, उसकी बादशाहत की, अन ये के, या अतियकुम आ जाएगा तुम्हारे पास, अत्ताबूतु ताबूत, ताबूत का लफ्ज जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, चेस्ट के लिए आता है, ता वाओ बा इसका रूट है, तौब, तौब का मतलब होता है लौटना, संदूक के मानों में है, और संदूक ऐसी चीज है जिसमें इंसान अपनी जरूरत की चीजें रखता है और फिर इंसान बार बार जरूरत के लिए उसकी तरफ लौटता है, इसी से तौबा भी है। फीही इसमें सकीनतुन सकीनत है, तस्कीन है, इत्मीनान है, राहत है, शरह सद्र है, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व बक़ियतुन और बाकी मानदा, बा क़ाफ या बक़िया यबक़ा, और उससे बक़िया बची हुई चीजें, मिम्मा उसमें से जो, तरा का छोड़ गए, आलू मूसा मूसा की आल यानी खानदान, व आलू हारून और हारून का खानदान, तहमिलुहु उठाए हुए होंगे उसको, हमल से, अल मलाइका फरिश्ते, इन्ना बेशक, फी ज़ालिका इसमें, लआयतन अलबत्ता एक निशानी है, यानी वाज़े अलामत है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम अगर हो तुम, मुअमिनीन ईमान वाले, मुअमिन की जमा, फलम्मा फिर जब, फसला जुदा हुआ, फसल किसको कहते हैं, अलग करना, किसका ऑपोजिट है, वसल का, वसल का मतलब होता है मिलाप, और फसल होता है अलग होना, रवाना हो जाना, दो चीजों का यूं अलग होना कि उनमें फासला हो जाए, तो लफ्ज फासला जो आप बोलते हैं इसका रूट भी यही, फासला। तालूत तालूत, बिल जुनूदी साथ लश्करों के, जुनूद जुंद से है लश्कर, सोल्जर्स मुराद है, जुंदी कहते हैं सोल्जर को, भर्ती शुदा मुसल्लह लश्करों का दस्ता। काला कहा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, मुबतलीकुम आजमाने वाला है तुमको, एक होता है मुबतली और एक होता है मुबतला, क्या फर्क है, मुबतला उर्दू में आता है ना, मुबतला फलां मुसीबत में मुबतला हो गया, तो मुबतला जिस पर मुसीबत आई, और मुबतली जो आजमाने वाला है, ये फाइल है, ठीक है, और मुबतला मफूल है, और इसका रूट क्या है, बला यबलू, बा लाम वाव,
بلا یبلو کا معنی ہوتا ہے آزمانا، پیچھے پڑا ان فی ذالک بلاء من ربکم عظیم. بلا اردو میں بلا استعمال ہوتا ہے، آزمائش. وَإِذِ ابْتَلَىٰ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے. تو وہاں بھی مبتلی اللہ تعالیٰ ہے اور مبتلا کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. بنہر ساتھ ایک نہر کے یعنی دریا کے. فمن تو جو کوئی شربہ پیے گا منہ اس سے، فلیس منی تو مجھ سے نہیں، یعنی میرے فالوورز میں سے نہیں. ومن اور جو کوئی لم یطعمہ نہ پیے گا اس کو، نہیں چکھے گا اس کو. طعام کا لفظ جو ہے یہ کھانے اور پینے دونوں کے لیے آتا ہے. اور جو نہ اس کو ٹیسٹ کرے گا فإنہ منی پس بے شک وہ مجھ سے ہے، الا مگر من اغترف جس نے چلو بھر لیا. غرفہ سے غین رافا، اغترف یغترف اغتراف چلو بھرنا، کسی چیز کو اٹھانا اور پکڑنا. غرفتن ایک چلو، ہولو آف ہینڈ یہ ہوتا ہے چلو، ہاتھ کا یہ جو ہولو ہے نا. غرفہ ایک اور جگہ پہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. اہل جنت کے غرفے ہوں گے. کمرے کو بھی غرفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہولو ہوتا ہے نا اندر سے. غرفتن بیدہی اپنے ہاتھ سے، یعنی چلو بھر بس پی لیا، ہینڈ فل. فشربو تو وہ پی گئے، منہ اس میں سے، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے، منہم ان میں سے. فلما پھر جب جاوزہ اس نے پار کیا اس کو. جاوزہ یجاوز مجاوزات، تجاوزات کا لفظ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، ناجائز تجاوزات، کسی حد سے آگے گزرنا، عبور کرنا. ہوا وہ، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے تھے، معہو اس کے ساتھ، قالو وہ کہنے لگے، لا طاقت نہیں کوئی طاقت، پاور، لنا ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، بجالوت جالوت سے، یعنی مقابلے کی. جالوت کون تھا؟ دشمنوں کا سردار. وجنودہ اور اس کے لشکروں سے. قال الذین کہنے لگے وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم بے شک وہ، ظن ان جب ہوتا ہے تو پھر مانا ظن کا کس میں بدل جاتا ہے؟ یقین میں. ملاق اللہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے. ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے کا سامنا کرنا، فیس کرنا. کم من کتنے ہی، فئتن گروہ، فئہ گروہ کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، مثلا ملا جماعت اور فریق امہ، گروہ کے لیے کئی ایک لفظ آتے ہیں. لیکن فئہ کیوں آیا یہاں، کچھ اور کیوں نہیں آیا؟ فا یفیء فے کہتے ہیں لوٹنے کو، سائے کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے. فا یفیء فے لوٹنا. ایسا گروہ جس کے افراد تعاون کے لیے ایک دوسرے کی طرف لوٹیں، ایک دوسرے سے مشورہ کریں، ایک دوسرے کی طرف پلٹیں. کیونکہ کوئی بھی گروہ نہیں رہتا جب آپس میں ان کی کمیونیکیشن نہ ہو. فئہ کمپنی، گروہ. قلیلتن قلیل چھوٹا تھوڑا. غلبت غالب آ گئے، غلبے سے، قہر اور بالادستی کے معنی میں آتا. فئتن گروہ پر، کثیرتن زیادہ، باذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے، واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما اور جب برزو وہ نکلے سامنے آئے، لجالوت جالوت کے. برزا کا مطلب ہوتا ہے کم فارورڈ، سامنے آ جانا، آگے آنا، یعنی مقابلے پہ آنا مراد ہے، یعنی کھلے میدان میں سامنے آنے کے لیے آتا ہے عام طور پہ، ویسے سامنے آنے کے لیے نہیں، تو ملاقات میں بھی سامنے آنا ہے. تو اہم ملاقات اور دشمن سے ملاقات میں فرق ہوتا ہے. ولما برزو پھر جب وہ سامنے آئے، لجالوت جالوت کے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کے. قالو کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، پور اپان اس. فرغ یفرغ فارغ ہونا. جب آپ ایک برتن کو دوسرے میں انڈیل دیتے ہیں تو پہلا برتن کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہو جاتا ہے. تو ایک فرغ من ہوتا ہے اور ایک فرغ علا ہوتا ہے، یعنی ہمارے اوپر کسی اور کو فارغ کر، نہ کہ ہمیں فارغ کر دے. اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، قرآن مجید میں آتا ہے، اور ام موسیٰ کا دل فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا، یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے جاتا رہا. تو افرغ علینا یعنی ہمارا دل بھر دے، وہ صبر ڈال دے اس میں سے نکالنا نہیں، ڈالنا ہے. افرغ علینا ہم پر، انڈیلنا،
بہت زیادہ اتارنا. اور انڈیلنا جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ڈالنا اور ایک ہوتا ہے انڈیلنا. کیا فرق ہے اس میں؟ تو اس لیے فرق ہے اس میں بھی. یعنی انڈیل دے، خوب برکھا برسا دے، خوب خوب ڈال دے، بھر دے، بہت زیادہ اتار. علینا ہم پر، صبرن صبر، وثبت اور جما دے، مضبوط کر دے. اقدامنا ہمارے قدم، قدم کی جمع ہے اقدام، فیٹ، کہ ہم بھاگے نہیں. وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، اس کے خلاف. فہزموہم تو انہوں نے ان کو شکست دے دی. ہزیمت، ہزم یہزم، شکست دینا. ہزیمت ہوتا ہے شکست دینے کو. اصل میں ہضم کا معنی ہوتا ہے خشک چیز کو دبا کے توڑنا. مثلا اخروٹ، تو وہ آپ اس کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں، وہ آگے سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کو ہزیمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے ہا ضاد میم، ہضم، وہ بھی توڑنا ہوتا ہے. کس کا؟ کھانے کا. کون توڑتا ہے؟ وہ میدا، سٹمک، وہ ضاد کے ساتھ ہے، اور وہ گیلی چیز کا توڑنا ہے. لیکن یہ ہضم جو ہے یہ سوکھی چیز کا توڑنا ہے. کتنی وسعت ہے عربی میں. فہزموہم بإذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ انہوں نے ان کو شکست دے دی. وقتل اور قتل کر دیا داود، داود نے، جالوت، جالوت کو. وآتاہ اللہ اور دی اس کو اللہ نے، داود کو یعنی، الملک بادشاہت، کنگشپ، والحکمت اور حکمت، وزڈم. وعلمہ اور سکھایا اس کو، علم یعلم تعلیم، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا. مما یشاء اس میں سے جو اس نے چاہا. ولولا اور اگر نہ، دفع اللہ دور کرتا اللہ، ہٹاتا اللہ، الناس لوگوں کو، بعدہم ان میں سے بعض کو، ببعدن بعض کے ذریعے. یہاں بعض جو نا ذریعے کے معنوں میں آ رہا ہے، یعنی اس کی وجہ سے. لفسدت البتہ بگڑ جاتی. فسد یفسد بگڑنا، خراب ہونا، درہم برہم ہونا. الارض زمین، ولکن اللہ لیکن اللہ، ذو فضل فضل والا ہے، علی العالمین جہان والوں پر. تل کا یہ کون سی؟ یہ پچھلی جتنی بھی گزری جہاں سے آج کا سبق شروع ہوا. آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا ہم پڑھتے ہیں ان کو. ہم پڑھتے ہیں، کون پڑھتے ہیں؟ اللہ. لیکن یہ اضافت تشریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آنر بخشا ہے. علیہ کا آپ پر، حالانکہ جبریل آ کے سناتے تھے نا. بالحق کے حق کے ساتھ، یعنی عدل اور سچائی کے ساتھ. وَإِنَّكَ اور بے شک تم، لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسلین میں سے، مرسل کی جمع رسول سے، میسنجرز. تفسیر کریں گے انشاءاللہ. الم ترى کیا نہیں تم نے دیکھا، خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کن کو؟ الی الذین خرجوا ان لوگوں کو جو نکلے تھے. اب جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ بعض اوقات سوال کچھ پوچھنے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ دوسرے کو شوق دلانے کے لیے، تعجب میں ڈالنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. اور یہاں استفہام تعجب کے لیے آیا ہے. کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا؟ کتنی حیرت کی بات ہے جب یہ سب کچھ ہوا تھا. اور اگرچہ براہ راست مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن اس کے بعد اس میں ہر اس شخص کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے جو اللہ کا کلام پڑھے. تو گویا اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خطاب کر رہے ہیں کہ سوچو، غور کرو، تدبر سے کام لو. کیا تم نے غور کیا؟ کیونکہ یہاں دیکھنا کیسا دیکھنا؟ دل کا دیکھنا، آنکھ کا دیکھنا نہیں. اور دل کا دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنا. کیا تم نے غور و فکر کیا؟ تو جو قرآن نہ پڑھے وہ غور و فکر کہاں سے کر سکتا ہے؟ غور و فکر وہی کرے گا، دیکھے گا وہی، سمجھے گا وہی جو ان آیات کو پڑھے گا، کیونکہ یہ غور و فکر ضروری ہے. اور جیسے کہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک واقعہ بیان ہونے والا ہے، ایک قوم کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں کئی ایک واقعات بیان ہوئے، کئی ایک قصے بیان ہوئے، اور ان کے بیان کرنے کی غرض بھی کیا ہے کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، ان میں غور و فکر کریں. کہانیاں تو ہر ایک کو پسند ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ کہانیاں سنتے سناتے رہتے ہیں لیکن ان سے کوئی سبق نہیں لیتے.
یا سبق لیتے بھی ہیں تو بہت وقتی اور سطحی قسم کا. لیکن قرآن مجید میں جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں ہمارے لیے بہت سی حکمت کی باتیں، غور و فکر کا مقام ہے، لیکن کم ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کی طرف توجہ دیں. تو یہاں الم ترى کہہ کر دراصل غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، سوچنے پر ابھارا جا رہا ہے، شوق دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر ایسا نہیں کیا تو کرو. کیا دیکھا تم نے، غور کیا تم نے کس بات پر؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف دیکھا تم نے، ان لوگوں کے حال پہ غور کیا تم نے. کون لوگ؟ الذین، وہ لوگ. اب نام نہیں بتایا کہ کون تھے وہ، کس بستی کے تھے، کس قوم کے تھے، کس علاقے کے تھے، کہاں کے تھے، کہاں نہیں. اگرچہ بعد میں مفسرین نے اس پر اپنی خیال آرائیاں کی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ لوگ تھے کون. تو ہماری دلچسپی اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کون سی قوم تھی، دلچسپی اس میں ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا. تو کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے. اب ان کا کام بتایا جا رہا ہے، نام نہیں، کیونکہ نام بتانے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اصل بات سے ہٹ کر اس خاص شخص یا اس خاص قوم کی طرف جاتی ہے، پھر انسان کا دھیان ادھر چل پڑتا ہے، اچھا وہ فلاں دور کے لوگ اور ان کی یہ اور یہ آتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ، اور فوکس یہاں نہیں رہتا. تو نام نہ بیان کر کے ان کا عمل بیان کیا گیا تاکہ ہم اسی پر رہیں جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا کیا تھا انہوں نے. تو کیا کیا؟ خرجوا من دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکل آئے. گھر سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، اور بنے بنائے گھر چھوڑنا، آرام کی زندگی چھوڑنا، یہ غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ الذین سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ تھے، ایک دو نہیں تھے، اور آگے اس کی وضاحت بھی کر دی گئی وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے. ذرا تصور میں لائیے کہ کوئی بستی جس کی آبادی ہزاروں میں ہو، وہ سب کے سب اپنے گھر چھوڑ کے نکل جائیں، اپنا علاقہ چھوڑ دیں. تو ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت بڑی وجہ ہو، خوف ہو، کوئی مصیبت سامنے ہو. کیونکہ عموماً تو حال یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر غم، دکھ، تھکاوٹ، پریشانی کے بعد کہاں جاتا ہے؟ گھر لوٹتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں انسان گھر میں پناہ لیتا ہے، لیکن جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر گھر میں پناہ نہیں لی جاتی، لوگ گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے جب کوئی الزام لگاتا ہے نا کسی عورت پہ کہ وہ بہت خراب عورت ہے، گھر چھوڑ کے چلی گئی، تو میں عام طور پہ کہتی ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مت بلیم کریں کسی کو. کوئی بھی عورت اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی. عورت کو گھر سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ گھر بنانا چاہتی ہے، چھوڑنا نہیں چاہتی. وہ صرف اس وقت چھوڑتی ہے جب غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، جب گھر مصیبت بن جاتا ہے، گھر رہنے کی جگہ نہیں رہتا. تو یہاں بھی ہزاروں میں لوگ جب اپنا گھر چھوڑے تو کوئی غیر معمولی وجہ تھی، اور وہ غیر معمولی مصیبت کیا تھی؟ حذر الموت، موت کا ڈر تھا. اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، بعض کہتے ہیں کہ دشمن کا خوف تھا کہ دشمن آ کے حملہ کرے گا اور قتل کر دے گا. بہرحال اصل بات کیا تھی؟ موت کا ڈر. اب موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل کے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فقال لهم اللہ موتوا، جہاں وہ پہنچے اللہ نے فرمایا مر جاؤ. موت سے بھاگے ہو، موت سے نہیں بھاگ سکتے. ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ خود تمہیں آ کے مل لے گی. تم جہاں بھی جاؤ گے وہ پیچھے آ جائے گی، خود ہی ملاقات کر لے گی آ کے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان کو کیا کہا گیا کہ مر جاؤ، سب مر گئے. تو کسی کے مرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی وجہ ہی ہو، بس اللہ کا حکم بھی کافی ہے، اس کا کن کہنا کافی ہے، اور پھر بندے کی مجال نہیں کہ وہاں سے ہل سکے. یہ جو ہم زندہ ہیں نا، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے اذن سے ہے.
اللہ کی دی ہوئی اجازت ہے کہ یہ سب ہے. جب اس کا ارادہ ہمارے بارے میں ختم ہو جائے کہ بس اور زیادہ نہیں وقت دینا، تو کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکتا اور نہ کوئی اور ریسکیو ٹیم آ کے نجات دے سکتی ہے. پھر انسان کو اللہ کے حکم کے آگے لبیک کہنا ہی ہوتا ہے. بہرحال مر گئے وہ سب. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. اللہ کی مرضی، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے مار دے، اور جسے چاہے مار کے پھر زندہ کر دے. اور ایک دن تو اس نے زندہ کرنا ہے پھر سب مردوں کو. تو یہاں بھی ان کی موت کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، البتہ بہت بڑے فضل والا ہے. اور فضل سے مراد اللہ کی نعمت، احسان، خوشحالی، صحت، یہ سب اللہ کے فضل ہیں. علی الناس، لوگوں پر، اور لوگوں میں سب شامل ہیں، خواہ کوئی مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، سب پر اللہ کا فضل ہے. ہمیں جو کچھ بھی ملا ہوا یہ سب اللہ کے فضل سے ملا ہوا ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، بہت خوش رہتے ہیں، بہت مال و دولت ہوتا ہے ان کے پاس. اسی طرح بڑے تو بڑے، بچوں کو بھی آپ دیکھیں ان پر کتنا اللہ کا فضل ہے. مثلا وہ خود کھا نہیں سکتے لیکن ان کو کھانا مل رہا ہے. وہ خود پی نہیں سکتے، اللہ پلاتا ہے ان کو، اوروں کے ذریعے پلواتا ہے انہیں. وہ اپنے لیے کچھ اپنا حق بول کے مانگ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ان کے لیے دلوں میں ایسی محبت ڈالی ہوتی ہے کہ انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ فضل نہیں ہے اللہ کا، ان پہ بھی اللہ کا فضل ہے. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا فضل ہے. بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میں محروم ہو گیا، میرے پاس تو کچھ نہیں، سب نعمتیں چھن گئی، اور اکثر لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں. لیکن ان پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ ان کے لیے بھی دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے اور لوگ ان کی طرف رحم کے ساتھ پلٹتے ہیں. بعض اوقات اپنے رشتہ دار نہ بھی ہو تو دوسروں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے، وہ آگے آ کے خدمت کر دیتے. تو سب انسانوں پر لذو فضل علی الناس، ہر انسان پر اللہ کا فضل ہے. اور بعض اوقات کسی کے پاس وہ نہیں ہوتا جو وہ چاہتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ چیز اس کو مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہی اس کے حق میں مصیبت بن جائے. تو ہر حال میں اللہ کا فضل ہے. اسی لیے کیا سکھایا گیا؟ الحمدللہ علی کل حال، ان اللہ لذو فضل علی الناس. اور زندگی موت کے بعد فضل کی بات اس لیے کی گئی کہ بعض اوقات ہمیں زندگی اللہ کا فضل لگتی ہے اور بعض اوقات موت بھی اللہ کا فضل ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کا احسان ہے. کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہیں، اور ویسے بھی تھک جاتا ہے انسان بہت دن جی کے، کیونکہ دنیا کوئی ایسی بہترین جگہ تو ہے نہیں کہ جہاں انسان ہمیشہ ہی جینا چاہے، خواہ اس کی خواہش کیوں نہ ہو جینے کی، یا موت اس سے بری کیوں نہ لگتی ہو. لیکن بہرحال یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو موت دے دیتا ہے. اور پھر موت کے بعد کسی کو زندگی کا ملنا، بعض اوقات آپ نے ایسے قصے سنے ہوں گے کہ کوئی شخص ہارٹ اٹیک میں بالکل ڈیتھ کے کنارے پہنچ گیا، یعنی گویا ایک طرح سے مر ہی گیا. پھر اسے ریسیٹیٹ کرتے ہیں، پھر اس کو شوق دیتے ہیں، اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں، پھر زندگی مل جاتی. لوگ سارا کریڈٹ ڈاکٹرز کو دیتے ہیں، انہوں نے اٹھا دیا اس کو، انہوں نے زندہ کر دیا، ڈیڈ مین تھا بس اٹھا بٹھایا، اتنی ترقی ہو گئی. نہیں، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اٹھ جاؤ تو انسان اٹھ سکتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ جو کسی ہارٹ اٹیک سے گزرے، ہم میں سے ہر ایک ہر روز سویرے جو اٹھتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہی اٹھتا ہے. اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہر روز جو ایک دن ہمیں ملتا ہے، ہر روز جو نئی زندگی ہمیں ملتی، اور ہم زندگی کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں. صبح صبح اٹھتے ہیں، پرندوں کی آوازیں سنتے ہیں، خوبصورت آسمان دیکھتے ہیں، اور ایک نئی ہی رونق ہوتی ہے ہر طرف، اور پھر ایک امید ہوتی ہے. دن بھر جو کام کرنے ہوتے ہیں ان میں انسان لگتا ہے. یہ سب اللہ کا فضل ہی تو ہے. تو ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ، میجورٹی، اکثریت، لا یشکرون، شکر نہیں ادا کرتے. وہ ناراض ہی رہتے ہیں، کمپلینٹس ہی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت شکوے ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، اور کسی نہ کسی طرح آہیں بھرتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات
بہت سچی بات ہے کہ میں تو ہر حال میں لوگوں کے اوپر عنایت کر رہا ہوں، کبھی نعمتیں دے کر اور کبھی نعمت کو واپس لے کر بھی، یہ سب اس کا فضل ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ دل میں نعمت کا اعتراف کرنا، زبان سے اس کا ذکر کرنا، اور نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرنا۔ تو اکثر لوگ اس فضل کو اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے، اس موقع پر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ مثلا مال سے اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی میں استعمال نہیں کرتا۔ زندگی اللہ کا فضل ہے، وقت، طاقت، صحت، جوانی، یہ سب، لیکن اکثر لوگ ان میں اللہ کی مرضی کو بہت پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے شکوہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت دے دے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی قدر سے، تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور خاص طور پر موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ موت سے ڈرنا انسان کو موت کے منہ جانے سے بچا نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ انسان کو اللہ کا فضل یاد رکھنا چاہیے، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یہ جو الخیر کہا گیا یہ بھی فضل ہے، بیدک الخیر، سارا فضل تیرے ہاتھ میں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں، ناشکرا پن نہ دکھائیں، گریٹیٹیوڈ شو کرتے رہیں ہر حال میں، ہر وقت، ہر موقع پر، جس بھی حال میں ہو۔ اس سے آپ اللہ کے اور محبوب بن جائیں گے۔ یعنی اگر کبھی بہت زیادہ تکلیف بھی پہنچے کسی بھی چیز سے، آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو، تو زبان کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ تیرا شکر ہے، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی بھلائی۔ اس میں کیا بھلائی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر کو مصیبت آئے؟ یاد ہے کچھ روز پہلے بھی یہ فلسفہ آپ کو بتایا تھا میں نے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم غافل ہوں، اس کو بھول جائیں، اور ہم ایک اسٹیگننٹ زندگی گزاریں اور بس ایک روٹین کی زندگی ہو، اور جس حال میں بس اسی میں رہیں۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس حال سے اوپر آ جائیں، اگلے درجے میں، اگلے درجے میں، اگلے درجے میں، اور یہ ممکن نہیں مشقت کے بغیر، محنت کے بغیر۔ انسان کے اوپر بہت سی حقیقتیں کھلتی ہی نہیں، اس کے اندر حکمت آتی ہی نہیں، وہ وزڈم پاتا ہی نہیں جب تک کہ مشقتوں سے گزرتا نہیں، جب تک کہ وہ ٹوٹتا نہیں، جب تک کہ وہ مشکل میں پڑتا نہیں۔ اگر ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو پھر انسان اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا، اسے اللہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ عام حالات میں تھوڑی لوٹتے ہیں مگر بس ٹھیک ہے، واجبی اور سطحی طور پر، لیکن حقیقی تعلق اللہ سے اسی وقت بنتا ہے جب انسان مصیبت میں پڑتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، اور اس پر بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صبر کے درجے آپ کو بتائے تھے، اور ان میں اعلیٰ درجہ کیا تھا؟ مصیبت پہ شکر، یعنی صرف مصیبت پہ نیگیٹو ریاکشن نہیں بلکہ مصیبت پر بھی شکر۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ اصل میں تھوڑا سا ان آیات کا پس منظر بھی دیکھ لیں۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، مکہ سے مسلمان جب مدینہ آئے تو ان کو نسبتاً کچھ بہتر ماحول ملا مکہ کی نسبت، لیکن پھر بھی مخالفین پیچھے آ گئے، مصیبتیں ختم نہیں ہوئی۔ وہاں اور طرح کی تھی، اب یہاں اور طرح کی۔ یہاں تو مسلح ہو کے آگے پیچھے جان سے مار دینے اور ختم کر دینے کے لیے۔ تو ایسے موقع پر پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم بھی اب جنگ کرو۔ مکہ میں اجازت نہیں تھی کیونکہ حالات موافق نہیں تھے، تب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھو مقابلہ کرو۔ اب مسلمانوں کی چونکہ طاقت کم تھی اور نئے نئے امیگرنٹس تھے اور سٹیبل نہیں تھے پوری طرح، تو ان کے اندر ایک قدرتی بات ہے کہ ایک خوف تھا، ایک پریشانی تھی۔ تو اس پر کیا کہا گیا کہ ایک پچھلے واقعے کے اوپر غور کرو کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے، لیکن موت ان کو وہاں بھی آ گئی۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے
دشمنوں سے مقابلے میں تمہاری موت آ جائے گی تو اس سے مت ڈرو، اٹھو اور بہادر بنو اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع علیم ہے، سننے والا جاننے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جنگ کرنا یہ کوئی حکم عام نہیں ہے، بلکہ مخصوص حالات میں مختلف شرائط کے ساتھ مقید ہے۔ یعنی قتال فی سبیل اللہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ قدرت اور استطاعت کے ساتھ۔ مکہ میں جب مسلمان تھے ان کے پاس قدرت اور طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، تو ان پر جنگ بھی فرض نہیں تھی۔ لیکن مدینہ میں جب آئے تو اگرچہ اتنی قدرت تو نہیں تھی جتنی ان کے دشمن کے پاس تھی، لیکن بہرحال آپ پہلے سے بہتر پوزیشن میں تھے۔ اب ان کو نئے مددگار بھی مل گئے تھے مدینہ سے، انصار۔ لہٰذا اب کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ کب تک پھر اب تم بھاگتے رہو گے اور تم اپنے آپ کو بچاتے رہو گے؟ یہ مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا، لہٰذا اٹھو اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھو۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے میں یہ سب کچھ۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ انسان مال کی خاطر بھی لڑتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھی اور وطن کے لیے بھی اور بھی بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے عظیم ترین مقصد اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے لڑنا ہے، جس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یقاتل فی حمیت، ایک شخص حمیت یعنی قومی غیرت میں لڑتا ہے، غیرت کے لیے لڑتا ہے، ویقاتل شجاعتا یا ایک اپنی بہادری دکھانے کے لیے، ویقاتل ریاء اور ایک اپنے دکھاوے کے لیے، ای ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑ رہا ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ دراصل اللہ کے راستے میں ہے۔ باقی قومیت کی خاطر اور مال کی خاطر اور دیگر مفادات کی خاطر لڑنا اللہ کی خاطر لڑنا نہیں۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، علم حاصل کرو، کس بات کا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یعنی اس بات کو اچھی طرح جان لو، یعنی یہ جاننا ضروری ہے، اس بات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کس بات کا؟ کہ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ کیا سنتا ہے اللہ؟ تمہاری باتیں، اور کیا جانتا ہے؟ تمہارے دل کے حالات۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے؟ بھول جاتے، کتنا بھولتے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جن کو دین کی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، بعض اوقات باتوں میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، غیبت، چغلی، بس بولتے چلے جانا، بے محابہ باتیں، بیکار کی باتیں، لغو اور فضول باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سن رہا ہے، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے اللہ سن رہا ہے لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ یہ جان لیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ کیا کیا سنتا ہے؟ جو باتیں ہم با مقصد بولتے ہیں وہ بھی، اور وہ بھی جو بے مقصد بولتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری آہیں بھی، آہیں نکلتی ہیں نا ہماری، یہ ہچکیاں یا ہمارا رونا، وہ بھی سنتا ہے۔ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل بیمار تھے، تو ایک صاحب ان کی عیادت کے لیے آئے، حال پوچھنے کے لیے آئے۔ تو امام صاحب کراہ رہے تھے، بیمار کی کراہ نکل جاتی ہے جب تکلیف زیادہ ہو، تو یعنی جو بھی انسان بے اختیار ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات صرف ایک ریلیف کے لیے بھی آہیں بھر رہا ہوتا ہے انسان۔ تو وہ کہنے لگے کہ طاؤس ایک تابعی تھے، بہت بڑے تابعین میں سے تھے۔ تابعی کہتے ہیں کہ فرشتہ مریض کی آہیں بھی لکھتا ہے۔ تو امام احمد چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے کہ کہیں یہ میرے خلاف نہ لکھی جائیں، یہ آہیں میرے خلاف نہ لکھی جائیں، کہ یہ آہیں اس طرح نہ میرے خلاف جمع ہو جائے کہ شاید میں اللہ سے شکوہ کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بیمار کیوں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان بے اختیار ہے یا مریض کو کوئی آرام مل رہا ہے اور اس کے دل میں کوئی اللہ کے خلاف ناراضگی نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں، کمپلینٹ نہیں، تو آہ بھرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ان لوگوں کے درجات بہت بلند تھے، وہ چھوٹا سا شکوہ بھی تکلیف کا مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ کسی بھی غم یا دکھ کی فریاد اللہ کے علاوہ کسی اور سے کریں۔ یعقوب علیہ السلام کو جب دکھ پہنچا تو انہوں نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ کچھ نہیں کہا بیٹوں کو،
ظاہر ہی نہیں کیا. لیکن اس کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے نا کہ سارے غم اور دکھ اور چوٹیں لوگوں کی بس اندر ایسی جگہ ڈال کے ڈھکنا بند کر دیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا گزری. بہت بڑا کام ہے. لیکن جتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوتا ہے ان اللہ سمیع، وہ سن رہا ہے، تو جب اکیلے بیٹھے خوب شکوے کریں اور صرف اس سے کریں. علیم، جانتا ہے کہ اگر بعض اوقات انسان بول کے نہیں بھی بتاتا اللہ کو، تو اس کو تو ہمارے دل کا حال بھی پتا ہے کہ ہم کیسا دکھی اور زخمی دل اٹھائے پھرتے ہیں. اس کو سب پتا ہے. اور جس کو یہ یقین آ جاتا ہے نا، جس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک چین آ جاتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا وہ تو دیکھتا ہے، کوئی نہیں جانتا وہ تو جانتا ہے، فکر کی کیا ضرورت ہے. اور وہ جو ایک ذرے برابر بھی نیکی ہماری ضائع نہیں کرے گا. اور یہاں ایک اور طرح سے محتاط بھی رہنا چاہیے، چونکہ وہ ہمارے دل دیکھتا ہے، لہٰذا یہاں سے ہر طرح کی نفرتیں، حسد، غم، غصے اور ریا اور بغض اور یہ ساری چیزیں نکالتے رہنا چاہیے، اس کو صاف کرتے رہنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا گھر کسی نے دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پتا چلے کوئی آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ فٹافٹ ٹھیک کریں گے گھر کو کہ کہیں گے نہیں پڑا رہے جو پڑا ہے؟ نہیں. اور خاص طور پر اگر کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جو آپ کو بہت عزیز ہو، تو آپ کو سب سے پہلے فکر کیا لگتی؟ گھر صاف ہو. جب کسی نے آنا ہوتا ہے، کوئی عزیز مہمان آتا ہے، تو ہم اس کی آمد کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. کس لیے؟ گھر صاف ہو، تاکہ اس کو کوئی چیز ناگوار نہ ہو، وہ دیکھے تو اسے کچھ برا نہ لگے، اسے تکلیف نہ ہو. یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ وہ ہمیں عزیز ہے تو ہم اس کی خوشی کا سامان کریں. یہی مقصد ہے. اللہ سے محبت ہے، کیسا دل دکھانا چاہتے ہیں اس کو؟ قلب سلیم، خوبصورت دل کہ وہ دیکھے تو اس میں میل نہ ہو، چھپے ہوئے میل بھی نہ ہو، سب نکال نکال کے باہر. یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان معاف کرنا جانتا، اگرچہ مشکل کام، لیکن کرتا جب بھلاتا جب. forgive and forget، اور آگے چلو، کچھ اور کرو، بہترین کام میں لگ جائیں. اور جب آپ بہترین کام میں لگ جائیں گے، وہ زخم رہیں گے کہیں کہیں، ان کو ڈھانپ دیتا ہے انسان، کور کر دیتا. آپ نے دیکھو کچھ داغ دھبے ایسے ہوتے ہیں نا جن کو مٹانے کے باوجود بھی آپ مٹا نہیں سکتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر کچھ بچھا دیتے ہیں، اس کو کور کر دیتے ہیں، کوئی اور پینٹ کر دیتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں. تو پھر انسان ان کو چھپا دیتا ہے، ان کو ذکر نہیں کرتا، ان کو بار بار کریدتا نہیں ہے. کچھ چیزیں انسان نہیں مٹا سکتا دل سے، انسان ہے. بعض لوگوں کے لگائے ہوئے چرکے اور زخم اور تیشے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں مٹا سکتا انسان، خاص طور پر جب وہ لگتے ہی چلے جائیں، کوئی اینڈ ہی نہ ہو ان کا. ایک تو تھا نا لگائے ختم ہوئے، مرہم پٹی کی بس بھول گئے، نہیں، وہ پھر تازے کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی کیا کرے انسان؟ ڈھانپتا رہے اور باقی اللہ کو دکھا کے بس. من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، جو اللہ کو اچھا قرض دے. قرض وہ مال جو کسی کو اس شرط پہ دیا جاتا ہے کہ وہ واپس کرے گا. کون ہے جو اللہ کو مال دے اس یقین کے ساتھ کہ اس کو واپس ملے گا، لیکن قرض کیسا ہو؟ قرض حسنا ہو. حسنا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوبصورت، اچھا. اس کی 5 شرائط ہوتی ہیں، 5 چیزیں آتی ہیں جو قرض کو قرض حسنا بناتی ہیں. اور مراد اس سے صدقہ ہے اللہ کے راستے میں، کسی بھی چیز کا، مال کا، وقت کا، عزت کا، کسی بھی چیز کا. لیکن یہاں مراد مال ہی ہے. سب سے پہلی چیز جو صدقے کو خوبصورت بناتی ہے وہ اخلاص، صرف اللہ کی خوشی کے لیے دے انسان. نمبر 2، مال حلال ہو، جو دے وہ پاک ہو. نمبر 3، دل کی خوشی کے ساتھ دے، کراہت کے ساتھ نہیں کہ ہائے اب کیا مصیبت دینا پڑے گا، نہ، جو دے خوشی سے دے. اللہ تو نے تو دیا ہے، میں تو اصل مالک نہیں ہوں، مالک تو ہے، تیرا یہ تو لے لے. دل کی خوشی سے دے. چوتھی چیز، مناسب جگہ خرچ کرے، یعنی اس کو بہترین جگہ لگائے. اور 5ویں چیز، دینے کے بعد من اور اذا نہ ہو، احسان اور اذیت نہ ہو، دے کر بھول جائے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرض حسنہ سے مراد وہ مال ہے جو اللہ کے دین کے دفاع میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی ترقی میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے انسان کے دل میں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا لالچ نہیں ہوتا. کیونکہ عام طور پہ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ صدقہ کر رہا ہے یا کسی مصیبت یا بلا ٹالنے کے لیے، تو وہ مقصد ہے نا، ایک غرض ہے پیچھے. لیکن جب آپ
دین کی ترقی کے لیے، دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو آپ کی کوئی بھی غرض اس کے پیچھے نہیں ہوتی، نہ نیم نہ فیم، نہ ہی کسی سے کچھ وصول کرنا، نہ ہی دنیا میں اس کے بدلے کچھ چاہنا. تو ایسا دینا قرض حسنہ دینا ہے کہ جس میں کوئی مفاد نہ ہو. من ذا الذی، کون ہے وہ جو، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کون ہے وہ جو ایسا کرے گا، یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دے گا، یعنی اس مال کو اللہ اپنے ذمے قرض کے طور پر لے رہا ہے کہ جسے وہ لازمی دے گا. کتنے گنا دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا، بہت ہی زیادہ. اضعافاً کثیرہ، اتنا کہ تم گن نہ سکو. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس نیت کے ساتھ دے رہا ہے، کس جگہ لگا رہا ہے، اور وہ کتنا پاکیزہ مال ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتا، ناپاک نہیں لیتا وہ. واللہ یقبض، اور اللہ ہی سکیڑتا ہے، کم کرتا ہے. ویبسط، اور زیادہ دیتا ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب انسان دینے لگتا ہے تو اس کے دل میں ایک خوف آنے لگتا ہے کہ اچھا میں اگر اس کو دے دوں گا تو پھر میرا کم ہو جائے گا، میرے پاس نہیں رہے گا. فرمایا کہ یہ تمہارے دینے سے نہیں کم ہوگا، یہ اللہ چاہے گا تو کم ہوگا، ورنہ تمہارے دینے پر تو وہ کئی گنا واپس تمہیں لوٹا دے گا. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک چیز دیتے ہیں اور آپ کے پاس اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز آتی ہے اور کئی گنا زیادہ آتی ہے. اور یاد رکھیے، گنا سے مراد تعداد ہی نہیں ہوتی، کوالٹی بھی ہوتی ہے، کوانٹٹی بھی ہوتی ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، یہ بعض اوقات دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دنیا اور آخرت دونوں میں، اور بعض اوقات دنیا میں نہیں تو آخرت میں لازم. جب انسان اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے تو بالکل خوف نہ کرو، کیونکہ مال گھٹانا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وَيَبْسُطُ، اور بڑھانا بھی. بے فکر ہو کے دو، بے خوف ہو کے دو، ہر چیز کا مالک وہ ہے. وہ بخاری کی حدیث میں آتا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. وہ وقتی طور پر بظاہر ہماری گنتی میں تھوڑا ہو جاتا ہے، یہ مقدار کم ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں نہیں ہوتا. وہ بس ایک پردہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ نے رکھا ہوتا ہے دوسرا، تھوڑے دن بعد وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، وہ چیز آپ کو بھی نظر آنے لگتی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اگر تمہارے جانے سے پہلے تمہارا مال چلا گیا تو اچھا ہے نا، تم نے بھی تو وہیں جانا ہے، جا کے لے لو گے سب کچھ، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے وہ کسی بزرگ کا قول ہے نا کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص اپنی قیمتی چیز محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے، تو میں نے یہ جانا کہ اللہ سے بڑھ کر میرے مال کی حفاظت کرنے والا اور میری قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. لہذا جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آتی، قیمتی لگتی، اسے میں اس کے پاس جمع کرا دیتا ہوں کہ کل واپس جا کے لے لوں گا. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کو یقین ہو کہ ایسا ہوگا. واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، یعنی بات صدقے کی نہیں، یعنی کون ہے جو اللہ کے نام پہ صدقہ دے، یعنی مطلب یہ ہے. لیکن صدقہ نہیں کہا گیا، قرض کہا گیا، کیونکہ صدقہ تو دے کے واپس نہیں ملتا، تو قرض یعنی مثلا آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ اس طرح دے رہے ہیں کہ آپ کو واپس نہیں لینا اس سے. لیکن اگر آپ کسی کو لون دے رہے ہیں تو آپ کو واپس لازمی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ صدقے کو قرض کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھو کہ تم نے مجھے صدقہ نہیں قرض دیا ہے، اور میں تم کو لازمی واپس کروں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. چاہے دنیا اور آخرت دونوں میں، چاہے صرف دنیا میں، اور اگر نیت اچھی ہے تو آخرت میں لازم ملے گا. لیکن یہ کہ بعض کا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کم نہیں ہوتا مال صدقہ کرنے سے، دینے سے کمی نہیں ہوتی. اب یہاں قرض کی بات ایک دم کیوں آ گئی؟ ابھی تو جنگ کی بات ہو رہی تھی اور ابھی قرض کی بات آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پھر مال بھی چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو مال اور جان سے، دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.